تو گھر میں آپ کی کیسی چلتی ہے؟ آپ کے گھر کی خانہ داری بھی ہے، امپاورمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر قدغن کیا جا رہا ہے، آپ اوور پاور ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. جب ہم کسی بہو کو لاتے ہیں نا گھر میں جی تو پھر اپنے لڑکی اور بہو میں ڈسکرمنیشن کرتے ہیں. یہی امپاور لڑکیوں کو اس کے لیے امپاور کے حوالے سے کہیں گے، امپاورمنٹ کے حوالے سے تو پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ کہاں ہم امپاور کریں، کس فیلڈ میں امپاور کریں لڑکیوں کو. امپاور مینز برابر مساوی، سوشلی، اکنامکلی، لیگلی، ہر ایک جگہ، ہر ایک پہلو میں، ہر ایک شعبے میں ہمیں عورت کو امپاور کرنا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں فوکس کرنا ہے ایجوکیشن پہ. اور کس ایجوکیشن پہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ آج ڈگریاں ہوتی ہیں نا، پی ایچ ڈی، ایم فل، دوسرے جیسے مالک، بالکل وہ امپاور تو ہو گئی. عورت پر نظریں جو ہے نا ایکولٹی کے ہمارا سارا معاشرہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جہاں تک میں پرسنل یہ میری ویو ہے، اگر ہمیں عورت کو امپاور کرنا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. سرٹیفکیٹس نہیں چاہیے ہمیں. اگر ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، عورت کو تو خود کتنی کامیاب ہوئی ہے امپاورمنٹ دینے میں؟ آپ ایک گھر کی خاتون بھی ہے، آپ کے سامنے بہت بڑا معاشرہ بھی، بچے بھی ہے، اسکول بھی ہے، اسکول کی ذمہ دار بھی ہے، تو کس طرح آپ نبھا رہے ہیں؟ آپ دے رہے ہیں وہ سارا پہلے امپاورمنٹ؟ میں ایسا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں. پھر جب میں ایز ٹیچر کام کر رہی تو جو میرے استاد وہاں تھے، جو میرے سینئرس تھے، ان کو استاد مانتی ہوں. جی بالکل. میں نے پڑھا بھی پھر رہی آگے. وہاں سے میں نے گریجویشن کی اسکول میں، یہ وجہ سے پھر وہاں استاد بھی تھی. اور ہر ایک وہ کام جو مجھے دیا جاتا تھا ایکچولی، تو شعبے میں رہ کر آپ آگے پڑھتے میں ہیں. آگے پڑھتے کہ ایجوکیشن مینز کہ آپ اپنے اندر وہ تو شاید آپ کے استاد اتنے اچھے پڑھے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو انکریج کیا. انکریج کیا. تو اور ایک چاہت بھی ہونی چاہیے. استاد تبھی کامیاب ہوگا جب بچے میں انٹرسٹ ہو. اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے انٹرسٹ ہی آگے بڑھنے میں. تو میں آگے بڑھتے گئی. تو پھر میری شادی سوپور میں ہوئی. تو میری ٹرانسفر سوپور ہوئی. جب سے میری شادی سوپور میں ہوئی تب سے میری سوپور ٹاؤن میں ہی کام کیا میں. پھر ایز ٹیچر، پھر ایز ماسٹر. پھر مجھے لکیلی میں کہوں کہ ہر ایک جب میرا ماسٹر گریڈ ہوا تو مجھے مڈل اسکول کا ہیڈ بنایا. تھینک گاڈ، بہت اچھی طرح. تو پھر شکایت کس بات کی؟ خواتین کو وہ چیزیں نہیں دی جاتی. نہ، وہی تو میں نے کہا، شکایت اس بات کی جو ہمیں تعلیم دینی ہے اس کے لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں سرٹیفکیٹس کلیکٹ نہیں کرنا. تو کیسے دیں گے آپ خود بھی ایک تو ماں ہے. مورل ایجوکیشن ہمیں اپنے بچوں کو مورلی فٹ کرنا ہے. ہمیں خاص کر لڑکیوں کو مورلی فٹ کرنا ہے. دیکھیے فیاض صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرس، انجینئرس لڑکیاں ہیں اس وقت، بہت بڑے بڑے شعبوں میں. جج وہ لڑکیاں ہیں، لیکن ان کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. ایجوکیشن وہ ڈگری ہمیں کس لیے چاہے جب ہم اپنے گھروں کو سنبھالیں. والدین کا ہم اپنے لڑکیوں کو یہ امپاور کریں. ہم دیتے ہیں آج تعلیم دیتے ہیں لڑکیوں، لیکن وہ امپاور کریں، وہ ایجوکیشن دیں اپنے لڑکیوں کو جس سے ہمارا ماحول الگ نہیں کرتے. میں کہتی ہوں سب سے پہلا جو گھر ہوتا ہے، سب سے پہلا جو سبق یہ دانشگاہ، ظاہر سی بات ہے گھر سے ہی نہ، وہ ماں کی گود. ایک ماں کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. جب تک نہ ماں اپنے بچے کو اس سانچے میں ڈالے، استاد کا تو بنتا ہی بنتا ہے، لیکن وہ استاد کیا کرے جب ماں اپنے بچے کو وہ تعلیم نہیں دے پاتی ہے، مورلی امپاور نہیں کرتی ہے، خاص کر لڑکیوں کو، کیونکہ لڑکیوں کو دوسرے گھروں میں جانا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ when we educate a male baby, we are only educating one person, one human. When we educating a girl child, we are educating our whole society. وجہ کیا ہے؟ کل ماں بننا ہے اس کو، کل بیوی بننی ہے اس کو، پر بہو بننی ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری ان کے سامنے، ذمہ داری عورتوں پہ ہے، لڑکیوں پہ ہے. جب تک ان کی تعلیم کو ہم سدھاریں گے، ان کو مورلی فٹ کریں گے، تب تک ہمارے نہیں. تبدیلی آئی ہے، کیوں نہیں آئی ہے؟ بہت ساری تبدیلی آئی ہے. جہاں ہماری لڑکیاں پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، ہمارے ماں باپ لڑکیوں کو پڑھانے کے، ایک زمانہ تھا، تب سے تو بہت عرصہ گزر گیا. آج ہم بالکل شانہ بشانہ اپنے لڑکیوں کے ساتھ رکھتے ہیں ہر ایک کام میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. ہماری لڑکیاں آگے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی، دیکھیے اگر ہم سوپور کی بات کریں گے، سب سے پہلے یہاں کی جو انسپائرنگ لیڈی گزر چکی ہے عتیقہ جی مرحوم، اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. بالکل. لیکن ان کے ساتھ کہیں ملاقات ہوئی کہ میرے ساتھ کام کر رہی ہے، میری فرینڈ ہے،
تو کبھی کبھی اس کے ساتھ ملاقات جاتے تھے ان کے گھر، تو ادھیکر میں ان کے تو ساتھ بات کرنے سے اندازہ لگتا تھا کہ یہ ہے کوئی ہستی ہے. تو ہمیشہ سکھاتی تھی یہ کرنا، خاص کر ایجوکیشن کے ٹائم اس کا بہت ویژن کہ میں بار بار ایک کہتے ہیں جو میرے افسرس رہے ہیں، خاص کر ان میں لیڈیز رہے. ایک ہیڈ ماسٹر تھی میری یہ وجہ ہے اسکول کی، سریندر کو، اتنی نوبل لیڈی تھی، اتنی ہارڈ ورکر تھی. وہ 10 بجے اٹینڈنس ہوتی تھی، 9:30 وہ اسکول میں ہوتی تھی. وترگام تک ایک ہندواڑہ بس میں، اور وہاں سے چاہے ریڑا ملے، چاہے ٹانگا ملے، چاہے کچھ بھی ملے، لیکن ان کو پہنچنا ہی پہنچنا. ہاں جب میں یہاں آئی سوپور میں، تو جو میرے اسٹوڈنٹس وہاں ہیں، کہاں فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس، وہ مجھے اس وقت ملتے ہیں. لڑکیاں تھیں اوبیسلی، تو ساری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، سوشل ورک، مختلف شعبوں میں اگر دیکھا جائے تو تو وہ لڑکیاں ملتی ہیں، سلام مجھے کہتے ہیں، میں کال کرتی ہوں، یاد نہیں آتا تو میم ہم نے پڑھا ہے آپ سے، میں فلانی ہوں ڈنگی وجہ کے. اگر ہم مورل ایجوکیشن بات کریں تو ہم یہ کسی کو نہیں سکھائیں گے کتابیں، ہمیں خود مورلی فٹ ہونا چاہیے. پھر جب ہم اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں، آج کی اس دور کی بات کرتے ہیں، تو آج سارے لوگوں کے ذہن میں پیسہ انسیکیورٹی کیوں محسوس ہو رہی ہے پیرنٹس؟ معاشرہ سے نہیں کیا، معاشرہ سے ہی کیوں نہیں ہے؟ مٹیریلزم کی بات اکیلا پھر آپ کے اوپر انگلی آتی ہے نا. ایسے استاد کی بات کرتے ہیں، استاد جو تعلیم دینے والا ہو. دیکھیے سر، استاد کی ہی ذمہ داری کہاں ہے؟ ماحول کی چار دیواری میں لگ رہا ہے. اپنے ماں باپ کی بھی ذمہ داری. دیکھ ہمارے گھروں میں یا ہمارے ماحول میں اگر پیسے کی دوڑ دھوپ ہے، تو صرف اگر ہمارا کام ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہے تو پیسہ کمانا ہے. جب تک یہ ہمارے دماغ سے نکلے گا تب تک ہم انسپائر. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ہر ایک پیرنٹ سے کہ جب اپنے بچے کو آپ نشونما کرتے ہو، ان کی مورل نشونما دیکھ ریکھ کرنی ہے. صرف ان سے کہنا نہیں ہے، خود ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے. جب تک میں صحیح ہوں، میں اپنے بچے کو نہیں کچھ سکھاتی ہوں غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے. بچہ سیکھ جاتا ہے استاد کو دیکھ کے، ماں باپ کو دیکھ کے. اگر ہم ماں باپ ہی غلط کریں تو بچے کو کیا. ہم ٹیکنالوجی کی بات کی، جب آپ گھر جاتے ہو شام کو، اگر آپ فون لے کے کونے میں بیٹھو گے تو آپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے بچے کے لیے، تو بچہ فون لے کے نہیں بیٹھے. لیکن آپ تو اس کو ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں نا، کہ ایک نئی پہچان ہے ہماری قوم کی. حد، ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے لمٹس ہوتے ہیں. جہاں یہ ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے، تو وہاں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے حدیں پار نہ کریں. اس کے لیے اپنے ماں باپ کے فرائض ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، اپنے بچوں کو سنو. ایج گیپ ہوتی ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ہماری الگ ہے. ان پر اپنی سوچ کو مت تھوپو. جب معاشرے کی بات آپ کر رہے ہیں، میں اپنے گھر کی بات کروں، بالکل. ہر ایک جگہ انسان کو میں کہتی ہوں جب تک مورلی انسان فٹ ہو، جب تک ذہن انسان ہر ایک جگہ فٹ نہیں رہتی. آپ کو پتا ہوگا اس وقت ہماری جوائنٹ فیملی، ہمارے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں، شادی کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ابھی جوائنٹ فیملی نہیں. کیوں؟ کیسے؟ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر مورلی آپ فٹ ہو تو آپ کو یہ کبھی ذہن میں نہیں آئے گا وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ ایسا رشتہ ہے ایسا. سب سے پہلے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں. جب ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں گے، ہمارے بچے رشتوں کو نبھائیں گے. ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے میرے بچے کا. جوائنٹ فیملی میں رہ کے کم سے کم یہ تو ہم اپنے بچوں کو، ہمارے جو اسلاف ہے پیچھے جنہوں نے اچھی تعلیم دی ہے، اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ایک میں کہتی ہوں، یہ اگر ایسا کچھ اس میں عورت کا ایک اہم رول ہو سکتا ہے. اہم رول تھا، اس رول کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں؟ عورت کا ہی رول اس میں یہ کہ اگر ہم براڈلی سوچیں گے تو پھر کچھ غلط ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیں گے نا، اب آج کل تو بہو اور بے ساس کا بھی رشتہ جو ہے اس کے اوپر بھی مورل ایجوکیشن جو ہے اٹک وہی امپاورمنٹ. کیونکہ میں آج ہوں نا، آج میں بہو، کل میں ساس ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو امپاور کرنا ہے. میں اپنے لڑکی کو جو دوسری لڑکی میں لاؤں، اس کے ساتھ کیسے رہوں، اس کو اپنی لڑکی کیسے مانوں. پھر وہ مجبور ہو جائے گی نا مجھے اپنے ماں ماننے کے لیے. وہی امپاور کرنا ہے لڑکی. آج کل لڑکیاں اکنامکلی امپاور ہے، اس نے کہا نہیں ہے. ہر ایک شعبے میں لڑکیاں آگے ہیں، پڑھنے میں لڑکیاں آگے. لیکن ایک ہی وجہ ہم لڑکیوں میں، عورتوں میں یہی امپاورمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں سوچنا ہے، براڈلی سوچنا ہے، کھلے دماغ سے سوچنا ہے. اور کیا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ان کو سیکھنے، گھر میں ماحول میں سیکھنے کو ملتے. ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے. اس کے لیے خاص کر ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے بچے لڑکے جو ہیں نا، وہ بیچارے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں.
अगर लड़कियों को हम आगे लाएंगे लेकिन लड़कों को पीछे डालेंगे, लड़कियों की तालीम के ऊपर तो काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था, इसकी वजह से ये अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है, बैलेंस हो जाता है और क्या जाता तो माशरे का ऊपर क्या समझते हैं, मेरा- तालीम कम करने की जरूरत है या फिर मेरा एक पर्सनल व्यू है कि जहाँ हम लड़कियों को एम्पावर करेंगे एजुकेशनली एजुकेशनली, वहाँ हम अपने लड़कों का भी ख्याल रखेंगे कि कैसा न हो कि इम्बैलेंस हो जाएगी, हमारे लड़के लड़कियों के लायक रहेंगे ही नहीं। ये हम नहीं कहते कि ना पढ़े, मैं ये नहीं कहती, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जहाँ हम एम्पावर अपने लड़कियों को करते हैं वहाँ हमें लड़कों का भी ख्याल रखना है, मसावी तालीम, उनको भी आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि इस वक्त जो माहौल है ना हमारा अच्छा नहीं है, लड़के बेचारे ड्रग्स की तरफ और उधर की बातों की तरफ, इसके लिए हमें खास ख्याल रखना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है, उस्ताद बहसियत उस्ताद हमारा फ़र्ज़ है, बहसियत माँ बाप हमारा फ़र्ज़ है, हम अपने पूरे माशरे की जिम्मेदारी, माशरे की जिम्मेदारी, हर एक सूरत की अगर माँ बहन भाई और उस्ताद हर एक शोबे में जो भी लोग हैं उनकी जिम्मेदारी हम है। अपने बच्चों को, और ये ना जाने के फलाने का बच्चा गया है कि मेरा बच्चा सेफ है, नहीं, हो ही नहीं सकता है। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें दूसरों के बच्चों को बचाना है पहले, क्योंकि ये माहौल है, अगर एक पेटी में, एक सेब की पेटी में एक सेब खराब हो जाता है, सारी बातें सारी पेटी खराब हो जाती है। इसलिए हमारे बच्चे तब तक सेफ नहीं है जब तक वो बच्चे, उनको हम आगे लाएंगे, उनके लिए हमें कुछ करना है, जो बेचारे इस वक्त। मोहतरमा वक्त कम है लेकिन बहुत अच्छी सारी बातें आपने बताई, कुछ बातें रह भी गई, मुकम्मला इंशाल्लाह ज़रूर और बातें करेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में और अपने जो आरा दी हमें ख़ासतौर पर बस साथ और बस एक माँ बाकी बहन के माशरे को किस तरह जो है बेहतरीन और आला बना सकते हैं। वालिदैन की भी जिम्मेदारी और जहाँ सोसाइटी की जिम्मेदारी वहाँ हमारे उस्ताद की भी जिम्मेदारी, अगर देखा जाए तो पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। तो मोहतरमा हजरत साहिबा जो हेड मिस्ट्रेस तकियबद स्कूल में इस वक्त जी दानियात है, और उन्होंने जो बहुत ही मुफीद बातें बताई आज के हवाले से, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इनकी मुफीद बातों से इस माशरे में और हम सबको जो है कहीं ना कहीं बेहतरीन आराम मिलेगी। मैं हूँ सैयद फैयाज़ अहमद, कश्मीर न्यूज़ से लिए भाई वसीम और यासिर भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।